زندگی میں سے 3 چیزیں پسند ہیں مجھے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پسند ہے کہ تم اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کو رائج کرو. تمہاری زندگی میں تلاوت قرآن پسند ہے، ان کو تو پسند ہے ہی ہے، وہ تو تلاوت کرتے ہیں. ان کے تو گھر کا ماحول ہی قرآنی ماحول ہے، ان کے گھر کی کنیزیں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہیں. تمہاری زندگی میں کہہ رہی ہے حبب الیہ من دنیا من ثلاث، مجھے پسند ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں سلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مثال کے طور پر آپ کے نزدیک کوئی شخصیت مہم ہے، امپورٹنٹ ہے، کوئی شخصیت قابل احترام ہے، بزرگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ کہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے آپ کی زندگی میں یہ پسند ہے کہ آپ یہ کام کرو، تو آپ وہ کام کریں گے نہیں. اس شخص نے کہا جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، جو مہم ہے آپ کے لیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر وہ کہے کہ مجھے پسند ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. جناب فاطمہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ محترم ہے کہ نہیں؟ مہم ہے کہ نہیں؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. نہیں کریں گے تو چارہ نہیں ہے. ان کی محبت کے علاوہ بغیر کچھ قبول نہیں ہے. لہذا جب ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ امپورٹنٹ بھی ہے ہماری زندگی میں، تو اب جب وہ کہیں کہ مجھے تمہاری زندگی میں یہ چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں تو اس حدیث میں بیان کی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. نمبر 1 سب سے پہلا کیا ہے؟ تلاوت کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو تمام اہل بیت علیہ السلام، ان کی زندگی، ان کی جو زندگی ہے، میری طرح متوجہ ہو جائے بیٹا، آپ اب تھوڑا تھوڑا ادھر آ جائیں، تھوڑے سے ادھر آ جائیں. آپ کی جو زندگی ہے اہل بیت کی، وہ کبھی بھی کسی بےہودہ کام میں نہیں گزرتی تھی. یا تو آپ دیکھو وہ لوگ جو ہے خالی وقت میں بھی کیا کرتے تھے، خالی وقت تھے نہیں ہمارے حساب سے خالی وقت، اگر نہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، ان کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے تھے. ان کا تو عالم یہ تھا کہ مثال کے طور پر چکی چلا رہی ہیں، تو چکی چلاتے وقت کیا کرتی تھی؟ چکی چلاتے وقت کیا کرتی تھی جناب فاطمہ زہرا؟ زور سے بولیں. تسبیح پڑھتی تھی. شاباش. ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے جھولا جھولا رہی ہیں، اور زبان سے کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح پڑھ رہی ہیں. ہم لوگ تسبیح پڑھتے وقت بھی تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، برابر ہے؟ تسبیح پڑھتے وقت بھی تسبیح نہیں پڑھتے، باتیں کرتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک ہاتھ سے جھولا جھولا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی زبان سے تسبیح پڑھ رہے ہیں. لہذا کوئی بھی لمحہ ان کا اللہ کی یاد، تلاوت قرآن، نماز یا روزے کی حالت کے بغیر نہیں گزرتا تھا. یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی آل محمد. امام موسیٰ کاظم جو کہ سب سے زیادہ اماموں میں انہوں نے قید خانے میں زندگی گزاری ہے، جب ان کے زندان بان پر دربار کی طرف سے سختی کی جاتی تھی کہ امام کے اوپر سختی کرو، سختی ہوتی تھی دربان زندان بان پر کہ امام کے اوپر سختی کرو، اور وہ سختی نہیں کر پایا تو اس کو بلا کر پوچھتے تھے کہ سختی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں کس بات پر سختی کروں، میں نے انہیں 3 حالتوں سے الگ نہیں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے 3 میں سے کسی ایک حالت میں تھے. یا تو روزے کی حالت میں تھے،
یا نماز کی حالت میں تھے یا تلاوت قرآن کی حالت میں تھے، اس کے علاوہ کسی حالت میں نے امام کو نہیں دیکھا ہے، پھر میں کس بات پر سختی کروں؟ ہماری طرح تو نہیں تھے وہ کہ ہم مجلسوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں تصور بھی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ البتہ کلاس میں بیٹھنا بھی پڑھنے کے لیے ان کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ کیوں ہادی؟ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کلاس میں وہ پڑھانے کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ کیوں پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ امام اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم لے کر آتا ہے اور اس کی پہلے والا امام اس کو سکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں سکھا سکتا ہے۔ کیوں نہیں سکھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ امام کے پاس اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس امام سے زیادہ علم ہو جائے تو پھر وہ امام ہو جائے گا۔ لہذا امام کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، سب سے زیادہ عبادت ہوتی ہے۔ تو جناب فاطمہ کیا کرتی تھی؟ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہی ہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو جناب فاطمہ کو ہماری زندگی میں پسند ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ اب آپ مجھے بتائیں، ماہ رمضان المبارک میں ایک پارہ ہم لوگ یہاں پر ہر روز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز 50 آیتیں پڑھتے ہوں یا 5 صفحے پڑھتے ہوں؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں غفلت ہے قرآن مجید سے۔ جبکہ بی بی کیا فرما رہی ہے؟ بی بی فرما رہی کہ مجھے تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت پسند ہے، قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ یعنی ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو جناب فاطمہ کو پسند ہے، جو اہل بیت کو پسند ہے، جو اماموں کو پسند ہے، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ لہذا آپ لوگ یہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لیں، اپنے دامن سے اس کو گرا مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کس کو پسند ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا کو۔ اور وہ کام جو جناب فاطمہ کو پسند ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ لہذا جناب فاطمہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا کام جو پسند ہے جناب فاطمہ الزہرا کو وہ ہے وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ وجہ کے معنی چہرے کے بھی ہیں، وجہ کے معنی ذات کے بھی ہیں، اور وجہ کے معنی عزت کے اور شخصیت کے بھی ہیں۔ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ اب سب سے پہلے معنی تو اس کی جب رسول اللہ موجود ہو تو ان کے چہرے کو دیکھنا، یعنی ان کی زیارت کرنا۔ جب رسول اللہ موجود نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ اور تیسرے معنی کیا ہے اس کے؟ یہ درجہ وار ہے، تنزل ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھنا، رسول اللہ موجود ہو تب ممکن ہے۔ جب حضور موجود نہیں ہے، جو مدینے میں ہیں یا جو مدینے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ زیارت عمرہ اور حج کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کریں۔ اب ہر وقت تو انسان مدینے نہیں جاتا ہے نا، یہاں پر موجود ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کہ رسول اللہ کے لیے سلام پڑھیں، جیسے ہم دور سے سلام پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسرے معنی ہے۔ چوتھے معنی کیا ہے؟ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ اگر معنی میں دقیق غور کریں تو دیکھو، مثال کے طور پر انگلش میں دیکھنے کے لیے کئی ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔
कौन बताएगा देखने के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं? सी, लुक और वॉच। क्या ये तीनों, देखो इनमें एक चीज मुश्तरक है, कॉमन है। इनमें जो कॉमन चीज है वो है देखना। लेकिन क्या हर वर्ड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? लुक, सी, वॉच कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, सबका इस्तेमाल अलग अलग है। क्यों? इसलिए कि इनके इस्तेमाल में फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि मसलन एक एलईडी सामने रखी हुई है, उसमें कुछ चल नहीं रहा है, उसमें कुछ बंद रखी हुई है, मसलन खरीद के लाए हैं अभी, और मैं आपसे कहूं कि आप एलईडी को देखो, तो मैं लुक इस्तेमाल करूंगा या वॉच इस्तेमाल करूंगा? वॉच इस्तेमाल करूंगा। कुछ चालू नहीं है एलईडी के अंदर, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसी है, कौन सा मॉडल है। देखिए यहां पर इस्तेमाल करेंगे लुक या बहुत हुआ तो सी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एलईडी के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है उसको देखें, तो यहां पर क्या करूंगा? वॉच। तो माना में फर्क है, थोड़ा थोड़ा देखना सब में है लेकिन फर्क है। इसी तरह से अरबी जबान में भी देखने के लिए कई लफ्ज आते हैं। नंबर 1 है रोयत, नंबर 2 है ज़ियारत, और नंबर 3 है बसर, नंबर 4 नजर। ये 4 वर्ड हैं। चारों में मुश्तरक बात क्या है? देखना। लेकिन चारों अलग अलग माना में इस्तेमाल होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अलग अलग क्या है चारों में? चारों में अलग अलग ये है, रोयत जो है वो ऐसे ही देखना, चाहे आपने इरादे के साथ देखा हो, बगैर इरादे के देखा हो, चाहे आपने गौर से देखा हो या बगैर गौर के देखा हो, इख्तियार से देखा हो, ऐसे ही नजर पड़ गई हो किसी चीज पर, इसको कहते हैं रोयत। रोयत इसको कहते हैं। लेकिन ज़ियारत इसको नहीं कहते हैं। ज़ियारत कहते हैं बाकायदा किसी चीज से। इसके बाद में बसर बताता हूं, बसारत या बसर। बसर के माना भी देखने के हैं, लेकिन बगैर इरादे के देखने को बसर नहीं कहते हैं। अगर आपने बगैर इरादे की कोई चीज देखी है तो वो रोयत है, बसर नहीं है। बसर यानी इरादे के साथ किसी चीज को देखना। अब वो जो बसर है, वो जो चीज आपने देखी है, चाहे वो काबिल एहतराम हो, काबिल एहतराम ना हो, आप उसकी तरफ चल कर गए हो, चल कर ना गए हो, इसको बसर कहते हैं। लेकिन ज़ियारत यानी किसी खास जगह, चीज या शख्सियत को जो आपकी नजर में काबिल एहतराम है, उसकी तरफ जाना, उसकी ज़ियारत करना, उसे देखना, इसको ज़ियारत कहा जाता है। लेकिन नजर किसे कहते हैं? नजर कहते हैं गौर फिक्र के साथ देखना, दिक्कत के साथ देखना, बहुत डीपनेस, तवज्जो के साथ देखना। मिसाल के तौर पर बीबी जो फरमा रही है, वो नज़रो फी वजह रसूल अल्लाह के चेहरे में गौर करना। यहाँ पर आपने रोयत इस्तेमाल नहीं किया, ज़ियारत इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर जो है आपने बसर भी इस्तेमाल नहीं किया, नजर इस्तेमाल किया है। वन्नज़रु फी वजह रसूल अल्लाह के चेहरे में गौर फिक्र करना। चेहरा मैंने अर्ज किया वजह के माना जात की भी है, शख्सियत की भी है। तो पहले माना क्या है? रसूल अल्लाह को देखना जब वो हयात हो। दूसरे माना उनकी कब्र की ज़ियारत करना जब आप मदीने में हो। तीसरे माना जब आप मदीने से दूर हैं उनके लिए सलाम पढ़ना दूर से। और चौथे माना ये है रसूल अल्लाह की ज़ात गिरामी के बारे में गौर करना, उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है और उनकी जिंदगी की तरह से जिंदगी गुजारना, ये दूसरे माना है। तो दूसरी चीज क्या पसंद है जनाब फातिमा को? रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत, उनकी जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना। तीसरी चीज जो पसंद है बीवी को वो है वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में इन्फाक करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। ये तीसरी चीज जो है जो पसंद है बीवी को, अल्लाह की राह में इन्फाक करना। अल्लाह की राह में इन्फाक करना यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ऐसी जगह पर खर्च करना जहां पर अल्लाह ताला खर्च करने से खुश होता है। मिसाल के तौर पर किसी गरीब की मदद करना, किसी की पढ़ाई में खर्च करना, किसी यतीम की मदद करना, मस्जिद में खर्च करना, अज़ाखाने में खर्च करना, मदरसे में खर्च करना,
ان ساری چیزوں میں خرچ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ البتہ انفاق کے معنی صرف پیسہ خرچ کرنے کے نہیں ہے، انفاق کے معنی وقت خرچ کرنے کے بھی ہے۔ ایک انسان پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وقت خرچ کرتا ہے۔ انفاق کے معنی ہے رائے اور مشورہ خرچ کرنے کے بھی ہیں، عزت خرچ کرنے کے بھی ہیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہمارے لیے جناب فاطمہ کی شخصیت مہم ہے، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں کام اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 رسول اللہ کے چہرے کی زیارت اور ان کی زندگی میں غور و فکر، اور نمبر 3 ان کی راہ میں انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ یہ جناب فاطمہ کی خواہش ہے اور ہم سے تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں خود بھی آپ نے عمل کیا ہے ان چیزوں پر زندگی میں، ہمیشہ جو ہے وہ رسول اللہ کی زیارت کی مشتاق رہے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ دیکھو ایک روز جو ہے مولا کائنات ایک فقیر کے ساتھ رات کا وقت ہے، دروازے پر آئے، دروازہ بجایا، جناب فاطمہ نے پوچھا یا علی کون ہے ساتھ میں؟ فرمایا کہ میرے ساتھ میں ایک ضرورت مند ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا چاہیے، کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ یا علی گھر میں کھانے کے لیے صرف تھوڑی سی روٹی موجود ہے جس کو میں نے فاطمہ کے لیے رکھا ہے، جس کو میں نے زینب کے لیے رکھا ہے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کس کے لیے رکھا ہے؟ زینب کے لیے رکھا ہے، زینب نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی نہیں تھی کہ جناب زینب دروازے کے پاس آئی، جناب فاطمہ کا دامن پکڑا اور فرمایا اماں جان یہ کھانا جو آپ نے میرے لیے رکھا ہے اس کو سائل کو دے دیجیے جو سوال کرنے کے لیے آئے، میں بھوکی سو جاؤں گی لیکن ہمارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے۔ لہذا وہ کھانا بھی آپ نے اس فقیر کو دے دیا، اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا۔ اس طرح سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتی تھی۔ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا بھی کیا عالم تھا، اتنا مشتاق تھا، اتنا شوق تھا جناب فاطمہ کو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا کہ رسول اللہ بھی پابند تھے۔ جب رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس کے گھر میں جاتے تھے، جن سے ملاقات کرتے تھے، وہ جناب فاطمہ کا گھر تھا، اور سب سے پہلے جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس کے گھر میں ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے وہ بھی کس کا گھر ہوتا تھا؟ جناب فاطمہ کا گھر۔ اور ہر روز آپ کا روٹین یہ تھا رسول اللہ کا، نماز صبح کے بعد سب سے پہلے جناب فاطمہ کے دروازے پر جاتے تھے اور دروازے پر جانے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، تم پر نبی کا سلام ہو، تم پر میرا سلام ہو۔ اب آپ سمجھو ذرا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی انسان کو کوئی بزرگ اپنی بیٹی کے گھر پر جاتا ہو اور ہر روز جانے کے بعد اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہو، کھٹکھٹانے کے بعد کہتا ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا آپ دیکھیں تو یقین جان لینا اس بزرگ کی نظر میں اس گھر کی عظمت بہت زیادہ ہے کہ ہر روز نماز صبح کے بعد سلام کہتے ہیں، بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی نظر میں اس دروازے کی بہت اہمیت تھی، لیکن ہائے افسوس ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور ادھر اسی دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آگے، جس دروازے پر آ کر رسول سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اسی دروازے پر لوگ آ کر شور کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اس دروازے کی، کہتے ہیں یا تو علی مرتضیٰ کو باہر نکالو ورنہ اس گھر کو دروازوں کے اوپر جلا دیں گے، اس گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کہا اگر رسول کی بیٹی اس گھر میں موجود ہوتی تو جواب آیا بھائی ہاں اگر رسول کی بیٹی بھی ہے تو ہوتی رہے، ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا نہیں علی مرتضیٰ کو باہر نہیں رہنے دوں گی، آپ میرے عزیزو دروازے میں آگ لگائی گئی۔ جب دروازہ کو چل گیا، دروازے کو ٹھوکر ماری گئی، دروازہ
بحق الأهل بها وبعدها وزن المعبود چار معصومین کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو کے عوام و صاحب و شمار فرما قریب کرم فرما رحیم رحم نازل فرما معبود چار معصومین کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ خدای بحق الأهل بها وبعدها وزن معبود اس مجلس کے ثواب کو جن مرحومین کے لیے برپا ہوئے ان کے نام اعمال میں درج فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی روح کو شان فرما خدا بحق الأهل بها وبعدها وزن معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوام امثال میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں مرحوم کرم علی حسن علی رائحانی اینڈ فیملی